اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر رہے ہیں، اور ہماری آج کی ویڈیو کی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورت صرف صورت فاتحہ ہے، حجم میں بہت چھوٹی، معنی میں، عظمت میں، فضیلت میں بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ، اور یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ 2 صورتوں کے جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران یہ از الزہرہ و عین، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نام دیا مشترک، اور ان میں جو مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، وہ تفصیل سے ہمارے ترجمے اور تفسیر کے دوران سامنے آتی رہی ہیں۔ نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں، یہ بات بھی سامنے آئی۔ اب جو 2 صورتیں ہیں یہ سورۃ نساء اور سورۃ المائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ان میں ایک تو کنٹراسٹ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سابقہ 2 صورتوں میں پہلے حروف مقطعات تھے اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بھی بیان، جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی گفتگو اس طرح کی نہیں ہے، براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورۃ نساء میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب عام ہے، اور سورۃ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہاں خاص ہے، انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں۔ باقی جس طرح سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں، ان دونوں صورتوں میں اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورۃ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں، یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں، آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں۔ ایک لڑی لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک لڑی نیلی ہے، لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کٹا پھٹا سا نظر آئے گا، آپ کو مسلسل لال نظر نہیں آئے گا، نہ پیلا مسلسل نظر آئے گا اور نہ ہی ہرا اور نیلا مسلسل نظر آئے گا۔ کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ تو لڑی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک لال اور ایک ہری ہے۔ تو وہاں تو سورۃ بقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ڈوریاں ہیں، 2 کا تعلق شریعت سے ہے، شریعت میں 2 لڑیاں ہوئی، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ 2 کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے، اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ یہ چاروں لڑیوں کا تانا بانا سورۃ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا۔ یہاں سورۃ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 لڑیاں ہیں یہاں، اور وہ اسی طرح آپس میں گندی ہوئی ہیں، نظر آئیں گی کٹواں، لیکن اگر آپ ان سب کو الگ الگ کر لیں گے تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو خطاب ہے، ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے، اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورۃ بقرہ میں وہی 4 چیزیں اس میں آئیں گی، قتال، انفاق اور احکام شریعت، عبادات۔ لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے، اس میں یہ کہ یہود اور نصارہ دونوں کڈمٹ ہیں، ملے جلے ہیں۔ اب پہلے اہل کتاب کا معاملہ ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں الگ الگ مسئلہ چل رہا تھا۔ تیسرا سب سے بڑا حصہ اس صورت مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے کہ اس لیے وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا،
یا ایھا الذین کفروا بھی ہے، یا ایھا الذین کافرون بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوتے تھے، تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے، یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روئے سخن ہے یا منافقین کی طرف ہے۔ اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بعض مقامات پر مثلاً سورۃ توبہ کے بعض مقامات میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے یا تمہیں کہا جاتا ہے کہ نہ تم نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین میں دھسے جاتے ہو۔ تو اس سے یہ عام کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا۔ یہاں مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منافقین کا مسئلہ تھا۔ روئے سخن وہاں منافقین کی طرف ہے۔ مومنین اور صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے، کھلے دل کے ساتھ وہ تو تیار ہر وقت۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے، اس اعتبار سے یہ صورت مبارکہ اہم ترین ہے۔ لیکن سورۃ بقرہ میں تو پوری میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے، کہ علامات تو بیان کر دی ہیں کہ یہ بیماری ہے تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی۔ سورۃ ال عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا، لیکن اب یہاں جو سب سے بڑا مضمون ہے سورۃ نساء میں وہ منافقین کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کے تجزیے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات کے بارے میں جو تجزیہ ہے، جو کہ میرا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ روئے سخن مومنین صادقین کی طرف ہے۔ صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود سے اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن کا خطاب منافقین سے ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کے تجزیے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہی بات کہ جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے۔ منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا۔ سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے۔ انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر 2 جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ یہ مضمون آپ کو ملے گا سورۃ نساء میں۔ آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں۔ جو رشتہ جڑتا ہے مرد اور عورت کے مابین ازدواج کا، جس سے پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورۃ بقرہ میں۔ سورۃ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہیں، سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ کوئی اور احکام شریعت جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، لیکن یہاں آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے طور کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہیں، اس معاشرے میں ان کی ایمنسپیشن، ان کو اوپر اٹھانا، ان کے حقوق کی طرف متوجہ ہونا یا متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے، مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے سورۃ مائدہ میں جا کر۔ پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکے کا سدباب، اس کے لیے کیا حدود ہیں۔
اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں یہ بھی آگے آئیں گے۔ باقی صورت نساء میں جیسے ہے ویسے ہی صورت مائدہ میں بھی اہل کتاب سے آخری خطاب ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا گروپ جو ہے اس میں 2 لڑیاں ہیں، ایک شریعت کا گروپ ہے، اس میں شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا صورت بقرہ میں سے اس کے تکمیلی احکام صورت مائدہ میں، اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں جو ہیں وہ پھر ہمیں صورت مائدہ میں ملیں گی۔ بس اتنی تمہید، اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے جو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پورے طریقے سے اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے۔ نوع ایک ہے، جنسیں 2 ہیں، بکرا بکری نوع ایک ہے، جنس 2 ہیں۔ ایک ہی نوع سے اسی نوع سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز ہومو سیپینس نوع ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر حصے وہ سیکشول ڈفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبعث منہما۔ اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، رجالاً کثیراً ونساء۔ یعنی اگر اس تمدن انسانی کو آپ ٹریس کریں، پیچھے لے جائیں گے تو اس کے کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے۔ اس لیول پر جا کر ایک ہیں سگے بہن بھائی، ایک ہیں دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر ایک اور لمبا حلقہ بن جائے گا۔ چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر عاقلِ بالآخر ایک پیرنٹس ہیں، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں پھر دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو معاملات تمدن ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نپٹانا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام لو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اب اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق۔ مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے، تو ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے۔ دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں، اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گیا، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بناتِ حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے اور پردے بھی لگا دیے، سب احتیاطیں کر لیں، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اگر یہ محتضر رہے تو پھر تقوی ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔
اب دیکھیے کہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت اور مرد کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے۔ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے۔ جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے، اب ان سے آگے نسل بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ اس پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، آئلی معاملات میں، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹھا ہی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ ہے، ان کے حقوق کوئی نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا مال لے لیا، اپنا برا مال ان کے مال میں شامل کر دیا۔ انہیں کیا پتہ چلا، اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن ان کا اچھا مال اپنے مال میں شامل کر لیا اور اپنا ردی مال ان کے مال کو پورا کرنے کے لیے ان کے مال میں شامل کر دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی اگر یتیم کوئی لڑکا ہے تو چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا۔ یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ اگر کوئی اس کا ولی ہے، یعنی جس کے پاس وہ یتیم بچی ہے، اس نے لڑکی سے نکاح بھی خود ہی کر لیا تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر بچی کے ماں باپ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، لہٰذا جس طرح چاہیں ان پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر کہ ایک تو لڑکا یتیم اور ایک لڑکی یتیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں اس وقت یہاں بیان نہیں کر سکتی۔ جو مفہوم میں صحیح سمجھتی ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، میں وہی بات بیان کر رہی ہوں۔ یہاں جو ہے تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں، یتیم خواتین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور جو تمہیں پسند ہو، اگر ضرورت ہے 2 3 4 کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو۔ تعدد ازواج کی یہی آیت قرآن مجید میں ہے، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون پاسبان ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے 2 3 4 اس کی شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر 2 شادیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو عدل۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی رکھو، اس سے زائد نہیں۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور دوسرا کھاتا یہ ہے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہوں، جو تمہاری ملک یمین ہوں، یا جو جنگوں میں، غزوات میں جو بھی آتی تھیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی۔ اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے۔ جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے، آپ ٹائم کتنا گزار رہے ہو کسی بیوی کے پاس، اس میں سب کے ساتھ مساوات ہونی چاہیے، نان نفقہ کیا دے رہے ہو، کپڑے کیسے دے رہے ہو، کوئی اور ضرورت کی چیز ہے وہ کیسی دے رہے ہو، ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں
جو مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازم ہے، البتہ دلی رجحان اور میلان اس پر انسان کو قابو چونکہ نہیں ہوتا، اس میں گرفت نہیں ہے۔ اس لیے ذالک ادنیٰ اللہ تعالوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، ایک ہی بیوی کی طرف ساری توجہ ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ یہ صدقات جو صدق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صدقات، دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع، اور دال پر پیش ہے تو صدقات، تو یہ صدق کی جمع ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے، جو مہر تم نے انہیں دیا تھا وہ تم نے انہیں ادا کر دیا، اب وہ تمہیں کوئی چیز اس میں سے ہدیہ کر رہی ہیں یا اگر کوئی تحفہ دے رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ پیو رچتا بستا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ایک معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے، سفہاء، بچہ ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے۔ تو یہاں یہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے مرضی خرچ کروں، جیسے مرضی اڑا دوں اس کو۔ تو اموالکم کہا گیا ہے، یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر ایک مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو ناسمجھ کو یا بیوقوفوں کو ان کے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزرگان کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ کھلاتے رہو پلاتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں۔ یہی اصول تھا کہ جس کے تحت برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ آوارہ ہے اور اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ سب کچھ چھڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا، حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی، اس کے لیے سالانہ اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا کہ اس میں سے جو بھی خرچ کرنا ہے کرے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھیں تاکہ وہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو مال تو ان کو واپس دینا ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے ہی میں جتنا بھی کھا سکوں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود بہت زیادہ دے رکھا ہے اور بہت کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتا رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، یعنی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی پورا کر سکے، اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ یتیم کی بھی کچھ نگہداشت کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پر صرف ہو رہا ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو، تو اس طرح اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم
ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج تک میری تحویل میں تھیں، آج کے دن تک میں نے ان کے حوالے کر دیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھنا پڑھنا شہادت لینا یہ سب ٹھیک ہے، باقی جو حساب ہے وہ تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کر دینا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے اور جو ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی کہ کتنی مرتبہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی، اور آپ ساتھ ہی اگر دیکھتے رہیں کہ کتنی اس کی دھجیاں بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی ان کا لحاظ نہیں ہے، اور بڑا ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے جہاں ویسے تو بڑا نماز روزہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رواج کے تحت ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، وَالْيَتَامَىٰ، یتیم بھی آ جائیں، وَالْمَسَاكِينَ، کچھ محتاج بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دلا دو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو وہ لوگ بالکل محتاج ہیں، احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں ان کا بھی مداوع ہو سکتا ہو تو کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو تو بہت اچھے انداز میں کرو، اور ان کو ڈانٹو مت کہ یہ تو ہماری وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم خواہ مخواہ میں آ گئے ہو یہاں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور ان کے بچے یتیم ہوتے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو اپنے ان بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ان کو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کے سر پہ بھی کبھی باپ تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بڑی صاف ستھری اور سیدھی بات کرو، حق پہ مبنی بات کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسیصلون سعیرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک آگ جہنم کی ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے پسماندہ طبقات ہیں ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے، آیتیں 4 ہیں، لیکن ایک قیامت مظہر ہے، ان میں یہ اعجاز ہیں۔ ان 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت ہے جس پہ پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، جامعیت کی انتہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا
تو پورے کے پورے مال کا وارث ہو جائے گا۔ تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بائے بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین جب وہ ابھی زندہ ہیں۔ فوت ہوا ہے کوئی ایک شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے۔ مما تارکا ان کان لہ ولد، اگر اس کے اولاد ہے، ایک شخص لا اولاد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اگر اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 حصہ والدین کو چلا گیا، 2/3 جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں، بے اولاد فوت ہو رہا ہے، وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، وہی بات کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کا عورت سے ڈبل ہو جائے گا یعنی 2/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ماں کا جو حصہ ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، وہ چھٹا حصہ رہ جائے گا ثلث کی بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی۔ لیکن ساتھ فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور اگر کوئی دین ہے یعنی جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وہ وراثت ادا ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے یا زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ فریضۃ من اللہ، یعنی آدمی یہ سمجھے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، خواہ خواہ ان کے لیے حصہ کس لیے رکھ دیا ہے، کھا پی چکے، زندگی گزار چکے ہیں، وراثت تو اب ملنی چاہیے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو نہیں، اللہ کا حکم مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی بھی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔